نام کے حافظ میں اور اچھے حافظ کی آپ پہچان کہاں سے کرتے ہیں؟ کیا کرے وہ؟ یعنی اب روڈ پہ کھڑا ہو کے تو آپ کو قرآن نہیں سنا سکتا، کیا کرے؟ کہاں پہ جا کے اپنا ٹیسٹ دے کہ وہ اچھا حافظ تصور کیا جائے؟ جو تراویوں میں سنا لے اچھا حافظ ہے، جو نہیں سنا سکتا نہیں اچھا. اچھا، یعنی یہ تراویح میں سنانا اتنی بڑی بات ہے؟ اتنی بڑی بات ہے. دیکھیں کہ یہاں پر جو بھی حافظ اچھا ہوگا اس کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید سناؤں. تو جو نہیں سنا رہا، جو نہیں سنا پاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا حافظ جو ہے وہ نہیں ہے. البتہ حافظ اچھا بنانے کے لیے مدرسے کا اچھا ہونا، یعنی بچے کا اس مدرسے کا ٹیسٹ سسٹم بہت ٹف ہونا چاہیے. بچے نے ایک پارہ حفظ کر لیا ہے، وہ دوسرا پارہ جو ہے وہ کبھی بھی شروع نہ کروائے جب تک اس کا اچھا ٹیسٹ نہ دے لے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوسرا پارہ اس نے حفظ کیا ہے تو 2 پاروں کا ٹیسٹ دے بچہ، پھر اس کو تیسرا پارہ شروع کروائیں، ورنہ اس کو پارہ شروع نہ کروائیں. اس سے بلا حافظ صاحب کیا ہوگا؟ اس سے نکمے حافظ جو نام کے حافظ بنتے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بھلا کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے. مثلا جیب کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ آپ اتنی چیز ڈال سکتے ہیں، جب وہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹھونس دیں گے کوئی چیز تو جیب پھٹ جائے گی. جی ٹھیک، بالکل. ایسے ہی بالکل کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے قرآن مجید مطلب ذہن ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہے، تو اس کو یاد رکھنا یہ اب بچے کی کیپیسٹی چیک ہو رہی ہے کہ یہ بچہ جو ہے ایک پارہ حفظ کر رہا ہے، اس کو یاد ہے یا نہیں ہے. اگر ایک یاد ہے تو پھر دوسرا ہے یہ اس کو 2 پارے یاد ہیں یا نہیں ہے. اب 3 کا ٹیسٹ ہے، 4 کا ٹیسٹ ہے، 5 کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ 5 پاروں کا ٹیسٹ دینا کوئی آسان کام ہے؟ نہ جی نہ، بہت مشکل کام ہے 5 پاروں کا ٹیسٹ دینا. تو جو بچہ 5 پاروں کا ٹیسٹ دے گا اس کو آگے سے چھٹا پارہ جو ہے وہ شروع کروایا جائے، ورنہ والدین کو پہلے بتایا جائے کہ ہمارا یہ سسٹم ہے کہ ہم 6 پارہ تب شروع کروائیں گے جب بچہ 5 پاروں کا ٹیسٹ دے گا. جب 5 پاروں کا ٹیسٹ نہیں دے گا ہم 6 پارہ شروع نہیں کروائیں گے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے قبلہ صاحب کہ حفظ القرآن کے دوران منزل کچی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے حافظ ہم نے دیکھے ہیں کہ حفظ کیا اس کے بعد منزل یاد نہیں ہے. یہ بتائیں کہ ان کے لیے منزل یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح وہ سہولت کے ساتھ منزل یاد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس مدرسے والوں سے گزارش کروں گا کہ جس بچے کو دوبارہ سے منزل یاد کروانی پڑے نا ان کو اپنی کارکردگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اچھا. باقی منزل پختہ کرنے کے لیے اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ والدین کو اپنے گھر کا ماحول بدلنا ہے. یعنی کہ والدین اپنے ذمے لے لیں کہ ہم نے 4 سے 5 سال تک اپنے بچے کا روزانہ آدھا پارہ سننا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جس طرح بچے کا ہوم ورک چیک کیا جاتا ہے. میں نے 5 پارے، 4 پارے، 3 پارے نہیں حافظ صاحب کہے، آدھا پارہ کہا ہے. اور آدھا پارہ پڑھتے وقت کتنا ٹائم لگے گا؟ یعنی کہ جو آہستہ بچہ پڑھے گا 15 منٹ میں پڑھ لے گا. اگر والدین اپنے بچے کے لیے 15 منٹ نہیں نہ نکال سکتے تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچے کو حفظ ہی نہ کروائیں. اللہ اکبر، بہت بڑی بات کی، بہت بڑی بات کی آپ نے. سوچ بھی نہ سکیں کہ اگر وہ 15 منٹ اپنے بچے کو دے رہے ہیں ان کا بچہ جو ہے وہ حفظ بھول جائے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا. واہ واہ واہ، بہت بڑی بات کی آپ سب. آپ لیکن اس کے باوجود جو بھول جاتے ہیں، یعنی وہ کوتاہی ہے، لیکن جو بھول جاتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ میں ان کو مینشن کروں گا اب یہ والی چیز کہ قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد شفیق تبسم صاحب کا ایک کلپ ہے بھولے ہوئے الفاظ کو قرآن مجید یاد کرنے کا طریقہ کار، تو وہ سن لیں. بھائی وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا بھائی، ٹھیک ہے. صحیح ہے، بڑا آزمودہ نسخہ ہے جی، بڑا آزمودہ نسخہ ہے. اس سے تو آپ سب آپ کی ساری گفتگو سے میں جو سمجھا ہوں نا وہ یہ سمجھا ہوں کہ جس دورانیے میں بچے نے حفظ کرنا ہے نا اس دورانیے میں بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی حفظ کرتے ہیں. بالکل. یعنی والدین کی زیادہ محنت ہے بچے سے.
ہونی بھی چاہیے. جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ہے, اس کے لیے ہم جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہے. آخر اس نے اس کے ذریعے بخشش لینی ہے, اس کے ذریعے بخشش لینی ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی اور معنی خیز گفتگو کی. اس پر مزید گفتگو بھی ہو سکتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کے ذہن میں کیا سوالات آتے ہیں. میں کوشش کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا قبلہ صاحب سے کہ ہم دوبارہ ان سے وقت لیں گے اور دوبارہ ان سوالات کو جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہمیشہ اپنا حفظ و امان میں رکھے. ایک نئے پوڈ کاسٹ تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.